بلکہ حقیقی آزادی معاشی آزادی ہے. انویسٹمنٹ ناٹ ایڈ. جمہوریت کی مہربانی سے ملک کو امداد کا اتنا عادی بنا دیا گیا کہ اب بغیر امداد کے ملک کو چلانے کا کوئی تصور بھی کرنے کو تیار نہیں. جب اقتصادی معاہدوں میں دیر کرتی ہے تو ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. یعنی IMF سے کیوں ڈیلے کیا؟ اب موقع کے اوپر جہاں تیل لینا تھا وہاں تیل کیوں نہیں لیا؟ تعلیم اور ریسرچ یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے. اور تعلیم اور ریسرچ انویسٹمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نظام ایک فلاپ نظام ثابت ہو چکا ہے. السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو حقیقی آزادی کا مطلب سمجھایا تھا کہ حقیقی آزادی نعرے مارنے میں نہیں بلکہ حقیقی آزادی معاشی آزادی ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس حقیقی آزادی تک پہنچنے کا راستہ کیا اور اس راستے میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں. نمبر 1، انویسٹمنٹ ناٹ ایڈ. جمہوریت کی مہربانی سے ملک کو امداد کا اتنا عادی بنا دیا گیا کہ اب بغیر امداد کے ملک کو چلانے کا کوئی تصور بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. غیر ملکی قرضوں اور قرضوں کے رول اوور ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ایڈ یا امداد کی سوچ سے نکلنا ہوگا اور ملک میں انویسٹمنٹ کو فروغ دینا ہوگا. ناکارہ پارلیمنٹ سے جان چھڑائیں. اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ کی پارلیمنٹ ناکارہ ہو چکی ہے، فرسودہ ہو چکی ہے، تباہ کن ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. نام نہاد عوامی نمائندے عوام کی بجائے صرف اپنے مقاصد کی اور قانون سازی کرتے ہیں تاکہ ان کو مفاد حاصل ہو، ان کو فائدے ہو، وہ کارٹلائزیشن کر سکیں اور جہاں جہاں پہ وہ بےایمانی طریقے سے معاملات کو اور مال کو روک سکیں اور پوری کی پوری سپلائی چین ان کے ہاتھ میں آ جائے، جس کی مثال PDM نے نیب ترامیم سے قائم کر دی. تو ایسی پارلیمنٹ کو بدلنا ہوگا، ایسی آئینی شکوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا جس کے ذریعے سیاستدان پارلیمنٹ سپریم کہہ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. پارلیمنٹ کو سپریم رہنے نہیں دیا، انہوں نے پارلیمنٹ کے تقدس کو برباد کر دیا. انہوں نے قانون اور انہوں نے جوڈیشری کے تقدس کو بھی پامال کیا اور پارلیمنٹ سپریم کہہ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ملک کو تباہ کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو خاص ترین ہے وہ یہ ہے کہ معاشی احتساب. اگر کوئی حکومت یا وزیر خزانہ اور اس کی ٹیم ایسی غلط پالیسی بناتی ہے جسے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ ماضی میں بنی ہو، ان کو اب بھی پکڑ کے جو ہے وہ پیپلو نیروڈا کہتا تھا تو اس کو پکڑ کر اسی چوک پر ظالم کو سزا دو سزا دو سزا دو سزا دو. جب اقتصادی معاہدوں میں دیر کرتی ہے تو ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. یعنی IMF سے کیوں ڈیلے کیا؟ اب موقع کے اوپر جہاں تیل لینا تھا وہاں تیل کیوں نہیں لیا؟ جہاں پر امپورٹ ہونی تھی وہاں کیوں نہیں کی؟ یہاں پولینڈ یا باقی ممالک سے جہاں سے تعلقات اچھے تھے تو وہاں کیوں نہیں بنائے؟ جو یہاں سے منرلز اینڈ مائنز لگانا چاہتی تھی 1990 میں، جب مشرف صاحب نے جو بہترین پالیسیز بنائی تھی تو اس کو آگے کیوں نہیں کنٹینیو کیا؟ مواخذہ ہونا چاہیے. اس پر اقتدار میں آنے پر پابندی لگ جانی چاہیے جو لوگ اس طریقے کے معاملات کرتے رہے. شاہد افریدی کی طرح چھکوں کی امید میں بار بار چانس نہیں دینے چاہیے. تعلیم اور ریسرچ یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے. اور تعلیم اور ریسرچ انویسٹمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نظام ایک فلاپ نظام ثابت ہو چکا ہے. اس ریسنٹ ٹائم کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو اس ٹائم پر آپ کے HEC کے چیئرمین لگائے گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے طارق بنوری کو کتنا ذلیل کر کے باہر نکال دیا اور جو ہے وہ ان کا شاباش یافتہ آدمی جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کا وہ دوسری دفعہ ان کو چیئرمین کا HEC چیئرمین لگا دیا گیا اور ان کی تمام جو ہے وہ ریسرچ پلیجرائزڈ ہے اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ صرف آشیرواد کس کا چاہیے؟ مافیا کا. جہاں چیئرمین HEC اور پروفیسر پلیجرزم کا شکار ہے. اسے ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. حقیقی بنیادوں پر ریسرچ کلچر کو فروغ دینا چاہیے. انڈسٹریل ریسرچ کے لیے یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کا اشتراک کیا جائے. انوویشن کے فروغ کے لیے پالیسیز میں حکومت انڈسٹریز کی مدد کرے جو برجنگ کرے بٹوین دا ایجوکیشن اینڈ انڈسٹری. اگر ایجوکیشن کے ساتھ انڈسٹری نہیں بن رہی تو آپ جو ہے وہ 4 سال بچے کو گریجویٹ کراتے ہیں، پھر MBA کراتے ہیں اور اس کے بعد بچہ سوچتا ہے کہ ہن میں کی کراں، پھر وہ ویلا رہ کے وہ PhD کر لیتا ہے. اس طریقے سے اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور انڈسٹری کے وہ نیڑے تیڑے بھی نہیں لگتا. تو آپ بزنس کس چیز کا سکھا رہے ہیں جب آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے؟ اب اس کے اوپر ڈیٹیل میں کبھی کسی وقت بات کروں گا. تیسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ اور برین ڈرین کا ہے. آپ کے 19 لاکھ لوگ اس سال چلے گئے. ملک میں ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کو فروغ دینا ہوگا. نوجوانوں اور اسکل لوگوں کو اچھی سیلری، بہتر مستقبل کی امید دے کر برین ڈرین کو روکنا ہوگا کیونکہ بغیر اسکلڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کے ملک ترقی نہیں کر سکتا. برین ڈرین کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. برین ڈرین کا تعلق میرٹوکریسی کے ساتھ ہے. ٹیکنیکلی یہ پورا کا پورا میرٹوکریٹک طریقہ کار ہے.
کسی گھوڑے کو گدھے کی جگہ دیں گے تو گھوڑا یا تو بھاگ جائے گا یا پھر برباد ہو جائے گا. بہتر جاب اپرچونٹی دیں, ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ کریں, اچھی سیلریز دیں, انسینٹیوز دیں, بہتر مستقبل کا ٹریک دیں. یعنی آپ کو سکسیسر اور پریڈیسیسر کا سسٹم ہی بھول گیا, یعنی آپ لوگوں نے یہ طریقہ کار ہی چھوڑ دیا. پھر دوسرا جو سب سے بڑا خاص اور اہم معاملہ ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ, یعنی میرٹوکریسی کہیں کی بھی ہو, میرٹ کے مطابق, چاہے وہ پنجاب ہو, بلوچستان ہو, چاہے وہ کے پی کے سے ہو, چاہے وہ سندھ سے ہو, چاہے وہ انٹیریئر کا ہو, چاہے وہ فاٹا کا ہو, چاہے وہ جو ہے وہ میران شاہ کا ہو, جو بھی میرٹوکریسی کے اوپر ہے اس کو عزت دینی چاہیے. اس کوٹا سسٹم کے چکر میں ہم نے دیکھا کہ میں نے بہت سے اداروں کے اندر بلوچستان کے ڈومیسائل کے اوپر لے کر پنجابیوں کو بہت کام کرتے دیکھا, اور ڈومیسائل وہ بنواتے رہے, اور آج وہ کئی علاقوں اور کئی آپ کے تقریباً آپ کا ایک ادارہ پاکستان انڈسٹری ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر ہے, وہ غلط ڈومیسائل کے اوپر بیٹھا, وہاں پہ ڈی جی ہے, اور اب اس نے اپنے نیچے 4 سے 6 لوگوں کو جو ہے وہ سپر سیڈ کر کے اپنی یعنی جونیئر ہونے کے باوجود سینیورٹی لے کر, اور ادھر سے وہاں پر منسٹری آف انڈسٹری میں سب کو رشوتیں دے کر وہ آج ڈی جی بن گئے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں باقی بس ساری مثالیں جوڑ کر رکھی ہیں, لیکن اگر یہ سسٹم نہ بدلا پھر میں کھولنا شروع کر دوں گا. بہرحال ابھی اتنا ہی کافی ہے. اسی طریقے سے کوٹا سسٹم جو یہ میں نے آپ کو بلوچستان کا ڈومیسائل دیا, اسی کے 3 بھائی اور اسی کے 6 اور کزنز, اور اس کے اوپر بلوچستان سے تقریباً 25 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہیں, اور اسی کوٹا سسٹم کے طریقے سے ہیں, اور وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, اور وہ ادارہ جو ہے وہ بری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے. 40 کروڑ وہ لے رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ گرانٹس لے رہا ہے, اور اس کے اوپر کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. بہرحال میرٹوکریسی کے فروغ دیں, اور اس طریقے سے برین ڈرین رک جائے گا. چوتھا اہم پوائنٹ جو ہے وہ ملک کی اشرافیہ کو لگام دینے کا. ملک کی رینٹ سیکنگ اشرافیہ کا راستہ روکنا ہوگا, جس نے دولت و طاقت کو اپنے بس میں کر رکھا ہے, اور سیاست سے لے کر معیشت کو اپنے قبضے میں جکڑ رکھا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1% اشرافیہ کا گروپ ملک کی زیادہ تر دولت کو کنٹرول کرتا تھا, اور کم از کم $100 ملین کی سالانہ آمدنی حاصل کرتا ہے. ایئر کنڈیشن مافیا جو ہے, حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ملک پالیسیاں بنائی جاتی ہیں تو سٹیک ہولڈرز کے بجائے ٹھنڈے اور ایئر کنڈیشن کمروں میں پالیسیاں ایسے لوگوں سے بنوائی جاتی ہیں جن کا زمینی حقائق اور ملک کے مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. آپ لاسٹ تقریباً میں کوئی 4 سے 5 بجٹ میں نے کور کیے, اور اس کے اندر دیکھا, یقین کیجئے کہ صرف اور صرف ایم فل کا تھیسس لگتا تھا, اور اس کے اندر کسی کو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا بجٹ پڑھتے ہوئے کہ اس نے ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر کام بھی کر رکھا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اب کرنٹ فیزیبلٹی پری فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق کہاں پر کیا کیا سٹیٹس چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پالیسی بنانے والے جب لمپس میں لیے جائیں گے, اور اچھرے اور انارکلی کے جو مرچنڈائزرز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا, بجلی کا نظام کیسے چلے گا ان کو نہیں پتا ہوگا, طریقہ کار کیا بنانا ہے ان کو نہیں پتا ہوگا. اور اسی طریقے سے چاہے آپ بڑے لیول پہ کریں یا چھوٹے, مائکرو یا میکرو, دونوں انداز کے اندر پالیسیاں جو ہیں وہ یعنی امریکہ سے گھومتا گھومتا, صرف اور صرف لگژری ہوٹلوں سے گھومتا گھومتا آدمی پالیسیاں نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کے پاس وہ اسکل ایجوکیشن نہیں ہوگی. بہرحال اس کو جو ہے وہ پالیسیاں جو ہے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر اور شامل کر کے بنانا ہوگی, تبھی کامیابی اور حقیقی آزادی ملے گی, وگرنہ نہیں. سرکاری ملازمین اور ناکارہ بیوروکریسی کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا پاکستان کو جلد از جلد. پاکستان اتنے سرکاری ملازمین اور ناکارہ بیوروکریسی کے متحمل نہیں ہے جو اداروں میں گھسے ہوئے ہیں, اور سب پرانے انگریز کے دور کے طریقے پہ چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ملک کے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. آج بھی میو ہاسپٹل کے رجسٹرار کی کمرے کو چلے جائیں, کم از کم آپ کو 2 کلومیٹر کی تو واک کرنی پڑ جاتی ہے. اتنے بڑے کمرے کے اندر ایک نکما سا رجسٹرار دیکھنا ہوگا. مجھے کیا وہ جو جنرل ہاسپٹل کے اندر جو باہر غریب لوگوں کے دماغ باہر لٹک رہے ہوتے ہیں, ان کے خون سے پھپھڑے باہر ہوتے ہیں, یہ حالات پاکستان کی آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ہاسپٹل, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, اسٹیٹ اونڈ ہر چیز کا آپ نے تباہ اور بربادہ پھیر دیا, اور جس کی وجہ سے ملک آگے بڑھ نہیں پا رہا. ایسی کولونیل دور کی نوکرشاہی کو گولڈن شیک ہینڈ دیں, بلکہ اس میں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئرن شیک ہینڈ دے دیجئے, یعنی ان کو یہاں سے بسم اللہ کر کے باہر بھیجیے, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کتنا نقصان کریں گے. اور ان کے اثاثوں کا احتساب کریں,
اور نئی نسل کو جدید نظام بنا کر لے کر آئیں. یعنی ایک ادارے کے اندر آپ بھی جو ہے وہ نئے لوگوں کو آنے تک بھی نہیں دیتے. ملک میں انڈسٹری کے فروغ کے لیے غیر ضروری پابندیوں کو ختم کیا جائے. جب آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں، انٹرپرینوریل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، تو ٹیکس ہالیڈیز دیجئے نا. آپ کو سی پیک کا میں ایک لیگل فریم ورک کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہی یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یا ایسی زیز کو ڈیولپ کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ ٹیکسیشن یعنی ٹیکس ہالیڈیز ان ایریاز کو دے دیتے ہیں جہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جہاں ڈیولپ ہو رہا ہے اسی پہ ٹیکس لگا دو. یہ کیا عجیب طریقہ کار ہے. چھوٹے کاروباروں کے لیے ملکی بینکوں کو آسان شرطوں پر قرضے دینے کا پابند کیا جائے، جبکہ پاکستان کے کمرشل بینک آپ کے غریب دشمن ہیں. وہ غریبوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. وہ صرف اور صرف امیرزادوں کو جو اربوں روپے کا قرضہ لے اور وہ تقریباً کروڑ دے کے اس کے بعد آپ سے ختم کروا دیں. ریڈ ٹیپزم سے جان چھڑائی جائے اور ملک کا سب سے بڑا سرمایہ جو اس ملک کے جوان یا یوتھ ہیں ان کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے. اس حوالے سے چین سے سبق سیکھیں. میرے پاس میں ابھی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کے صدر اس طرح ہوا کرتے ہیں. 4 کاپیز آ چکی ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں پریزیڈنٹ شی کی دا گورننس آف چائنا. ہر ایک ایریا کے اندر کس طریقے سے نظام ہونا چاہیے اور کیسا نظام ہونا چاہیے انہوں نے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی اور سارے اداروں کو وہ ایک ٹائم بنا کر پڑھایا کرتے ہیں. پورے اتنے بڑے چائنا کے اندر تمام اداروں کے ٹاپ رینکنگ لوگ جو ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں. اس وجہ سے ویژن ایک ہے. ان اقدامات کو اٹھائے بغیر حقیقی آزادی کا خواب دیکھنا بیکار ہے.